غلام حسین شاہ اس کا یہ میڈم لوگو اٹھا لیں سائن سے بات کر لیں وہ بتائیں لگا لیں لوگوں سامنے. میڈم یہ ہم نے ٹھٹا موومنٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن رجسٹرڈ. یہ ہم نے اپنے ضلع کو برباد اور کھنڈرات اور تعلیم سے بالکل اسکولیں بند پڑی ہوئی ہیں. اسپتالوں میں کوئی کچھ دوا کے لیے نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اس میں بہت ساری ہماری برائیاں ہیں. ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے ضلع کی عوام کو اس کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ دینے کے لیے ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے, جس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, کوئی مذہبی مقصد نہیں ہے. یہ پیورلی سماجی کاموں کے لیے ہم نے اور ہمارے دوستوں نے اور سر وزیر بشمول ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے, وہ اس میں میرا نام غلام حسین شاہ ہے, میرا جنرل سیکریٹری ظہیر احمد بخاری ظہیر شاہ بخاری ہے, ظہیر احمد شاہ. میرا سینئر صدر عبداللطیف میمن ہے, میرا جوائنٹ صدر خالد کھڈائی ہے, خالد محمود کھڈائی ہے. میرا اطلاع سیکریٹری اپنا شیر علی شیخ ہے, اور اس کے ساتھ میرا شہزاد علی اور مرتضیٰ شاہ اور مجتبہ, اور اس کے ساتھ میرے دیگر اپنے دوست رفقا جو انہوں نے ان تک محنت کر کے یہ پروگرام لانچ کیا کہ ہم اپنے ضلع کی خدمت کریں گے. اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی, کسی قسم کے ان میں کوئی اور پہلو نہیں ہوگا. اس کے لیے 2 دسمبر کو جو ہم نے جلسہ اناؤنس کیا, اس کی باقاعدہ ہم نے پرمیشن ڈپٹی کمشنر ٹھٹا کو پوری جو ان کی جیسے بھی ان کا پروسیجر ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے لے کے ایس پی ڈی آئی بی پھر ٹھٹا کے ایس ایچ او پھر جو شہر کی چوکی ہے اس کی پھر اس سے واپس جیسا جو پروسیجر آتا ہے وہ ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے. باقاعدہ ان کی میرے پاس ریکمنڈیشن بھی ہیں کو آپ کو اجازت ہے. آخر میں ڈپٹی کمشنر نے مجھے پرمٹ ایشو کی ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر سکتے ہو, آپ یہ سب کچھ اپنا جو بنیاد ایک کر سکتے ہو. ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا, کوئی ہم نے لا انڈر ہاتھ میں نہیں لیا. جب ہمارا جلسہ منعقد ہو گیا تو سماج دشمن عناصر, یہ پورا سماجی کام ہے. ہمارا کیا کام سیاست ہے ہم نے کسی زمانے میں کی, لیکن ہم نے سمجھا کہ اس سے بہتر خلق کی خدمت سے بہتر اور کوئی سیاست نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے. تو آج کل ہم لوگوں نے اپنا یہ نصب لین بنایا ہے کہ ہم اپنے ضلع کی غریب عوام سے اپنا اس کو حق دلانے کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کریں گے. پورے ضلع کے لیول پہ ہم اس سے اپنی موومنٹ کو لے جانا چاہتے ہیں ان کے حقوق کے لیے. سر وزیر جو زندگی پوری انہوں نے اپنی بہت ساری زندگی ایجوکیشن میں لوگوں کو اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے انگریزی سکھائی, یہ کی بہت بڑی اس کی خدمت ہے جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں. میں ان کی جو خدمت ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. ایسے آدمی کے گھر میں گھس کر گنڈا گردی کرنا, ایم پی اے صادق نے اپنے گنڈے اپنا یہ وہی دونگو جو اس کا کزن ہے اور اس کے ساتھ یہ اپنا گلا, یہ ایک ان کا چمچہ ہے جس کو انہوں نے کلرک سے لے کے اسسٹنٹ مختیار بنا دیا, اور اس کی گورنمنٹ کی مختیار کی گاڑی میں آ کے گورنمنٹ کی گاڑی میں ان کے گھر پہ آ کے گنڈے لگا کے ان کی ماں کے بہنوں کے اس پر انہوں نے تشدد کیا ہے, ٹارچر کیا ہے. اور 3 بچوں کو ان کے سامنے کلاڑوں کے پیچھے وہ ان کو لگا کے لاٹھیاں آ گیا, ان کے جو کندھا ہوتا ہے وہ لگا کے ان بچوں کو لے کے گیا ہے. ان کی ماں کی حالت اس وقت اتنی خطرناک تھی, پہلے ہارٹ کی مریض ہے. ان کو ہم نے بڑی تسلی سے بڑی مشکل سے تسلی دی ہے. جن کے بچوں کے سامنے ان کے کلاڑی کے پیچھے وہ لگائے جائیں ان کے تو ان کی ماں کا کیا اثر ہوگا. اتنی گھٹیانی حرکت. اور اس کے بعد جب
सर वजीर ने इसके इतने पूरे स्टूडेंट हैं, इसकी खिदमत के बना पर उसने जब अपने हमदर्दों को और मुझे फ़ोन किया तो हमने अपने वर्करों को उसको अब इसके हमदर्दी के लिए निकले, मोटरसाइकिलें लेके निकले, वो गाड़ी में जो लेके मेले वाले निकले जो गाड़ी में लेके उसको भाग रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ाई। जब बाईपास करके सेम नाली पे गए, इन्होंने देखा कि अब ये इतने लोग मोटरसाइकिलों पे हमारे पीछे पड़ गए हैं तो गाड़ी में बैठ उन्होंने उनके कपड़े उतारे, उनके एक बाइक के जेब से 71,000 रुपये और उसके साथ उनकी मोबाइलें वगैरह निकाल के फिर गाड़ी को जैसे ही स्लो किया, एक को धक्का दिया, आगे जाके दूसरे को धक्का दिया, फिर भाग गए। तो हमने अपने भाइयों को उठाने के लिए उनको हम जब उठा के आए, हम SHO ठट्टा के पास आए, SHO ठट्टा को बोला कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी FIR काटो, हमारा प्रोटेक्टर हो। उन्होंने FIR काटने से इनकार कर दिया, बस ये हो गया वो हो गया, आपको आदमी मिल गए। भाई हमारे घर की तजलील हुई है, हमारे एक मौजूद उस्ताद उसके माँ बहनों की तजलील हुई है, उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है जो कोई भी जमहूरी आदमी नहीं कर सकता। कोई भी जमहूरी आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इतनी घटिया हरकत किसी के माँ बहनों के घर पे जाके हाथ डालूं अपने गुंडे बेच के। हाँ वो हमें उठा लेते, वजीर को उठा लेते, कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने तो ये अज़म लिया है कि हम अपने ज़िले की खिदमत के लिए जो कुछ भी करना होगा हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों के घर में गिरकर उसकी तजलील करना ये इंतहा घटिया किस्म की बात है। इसमें मैं उसको जमहूरी या मैं उसको अवामी नुमाइंदा नहीं समझता। एक कोई भी अवामी नुमाइंदा ये घटिया काम कर नहीं सकता। ऐसे नुमाइंदे अगर चुने गए तो हमारे मुल्क का खुदा है। और फिर ऐसे जो जब हमने कहा कि ये हमारी काटो, फिर इन्होंने क्या ड्रामा रचाया, हम थाने पे बैठे इस ट्रक के ऊपर फायरिंग करा के अपने आदमी बुला के SHO हमको बोलता है फायरिंग कौन कर रहा है, फायरिंग। अरे बाबा हम तो आपके पास बैठे, आप पीछे आए, पहले SHO फायरिंग करा के फिर थाने पे आए, हम उससे पहले थाने पे बैठे। वो अभी हमारे पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने ये किडनैप का ड्रामा रचाया, फिर फायरिंग की, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की, सब काम खुद करके वो हम ये ड्रामा रचाया है कि कोई नहीं हुआ है, ये पूरा करके वो हमारे ऊपर लॉन्च कर दिया। हमारे दोस्तों के ऊपर हमारे जो नाम आपको बताए सर वजीर ने, प्लस 50 दूसरे आदमी देखेंगे तो उनमें पहचानेंगे। ये तो अजीम दहशतगर्दी है, देखेंगे पहचानेंगे। जिसको जो भी ऐसा आवाज़ उठाएगा तो उसको वो करेंगे। ये नॉनसेंस।